آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیپینڈنٹ فرنٹ سسپینشن IFS اور سالڈ ایکسل سسپینشن SAS کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے یہاں پہ عام زبان میں IFS کو چمٹا سسٹم بولا جاتا ہے اور SAS کو زیادہ تر کمانی سسٹم کہا جاتا ہے، حالانکہ SAS میں اسپرنگز والا سسٹم بھی آتا ہے۔ یہ سالڈ ایکسل سسپینشن ہے، اس کو لائن ایکسل یا بیم ایکسل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں پہیے اس ایک ایکسل کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ جب ایک پہیہ نیچے جاتا ہے تو دوسرا اوپر چلا جاتا ہے۔ پہیے اپنی جگہ پہ لیفٹ رائٹ موشن کر سکتے ہیں، لیکن اوپر نیچے نہیں جا سکتے، کیونکہ جب ایک پہیہ نیچے جاتا ہے تو دوسرا اوپر چلا جاتا ہے۔ اس وقت جو آپ SAS سسپینشن دیکھ رہے ہیں یہ کمانی والا سسپینشن ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زیادہ تر حصے بڑے بڑے ہیں اور مضبوط ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا سسپینشن ہے IFS، وہ وش بون سسپینشن بھی کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں دو چمٹے ہوتے ہیں، اپر کنٹرول آرم اور لوور کنٹرول آرم۔ اس میں جو IFS لگا ہوا ہے اس کو ٹارشن سسٹم کہا جاتا ہے، ٹارشن بار سسٹم۔ اس میں یہ ہے کہ دونوں پہیے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، مطلب ایک پہیہ جب اوپر نیچے ہوتا ہے تو دوسرے پہیے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ سائڈ میں دیکھیں، یہ ٹارشن بار ہے، اصل میں یہ ٹارشن بار کہلاتا ہے۔ اس وجہ سے اس پورے سسٹم کو اکثر ٹارشن بار سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا تعارف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں سسپینشنز میں سے کون سا بہتر ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو IFS نئی ٹیکنالوجی ہے اور SAS پرانی ٹیکنالوجی ہے۔ کمفرٹ کے حساب سے بھی IFS بہت زیادہ آرام دہ ہے۔ جو سالڈ ایکسل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اور اس کی رائڈ کمفرٹیبل آرام دہ نہیں ہوتی، خاص کر اگر کمانی لگے ہوں تو پھر تو وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ الائنمنٹ کی بات کریں تو IFS کی الائنمنٹ بہتر ہوتی ہے SAS کی نسبت، لیکن اگر آپ تیزی سے کسی بمپ پہ چڑھ جائیں یا کھڑے میں ٹائر گرا دیں تو IFS کی الائنمنٹ آؤٹ بھی بہت جلدی ہوتی ہے۔ ابھی اگر SAS کے فائدے کی بات کریں تو SAS میں یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، خاص کر ایکسٹریم آف روڈنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے SAS بیسٹ ہے۔ SAS IFS کی نسبت کافی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ IFS میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور نازک بھی ہوتے ہیں، لیکن SAS میں سارے کمپوننٹس بڑے بڑے ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی کو جھاڑیوں وغیرہ پہ چڑھا دیں تو SAS کے کیس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کی گاڑی IFS ہے تو کوئی جھاڑی یا لکڑی وغیرہ اس میں جو CV کا بوٹ لگا ہوا ہے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا گریس باہر نکل کے وہ یہ سسٹم خراب کر سکتا ہے۔ SAS کے کیس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ گاڑی کہیں لگ جائے تو IFS میں یہ ہوتا ہے کہ سارا سسپینشن ڈائریکٹلی چیسس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو چیسس کے ڈیمیج ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، جبکہ SAS میں ایسا نہیں ہوتا۔ SAS کا سسپینشن کافی مضبوط ہوتا ہے، وہ چیسس کو زیادہ ڈیمیج نہیں کرتا، اس وجہ سے SAS کی گاڑیاں زیادہ تر لوڈ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مینٹیننس کی طرف۔ جو چمٹا سسٹم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پارٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ اوپر کنٹرول آرم ہو گیا، لوور کنٹرول آرم ہو گیا، اس کے بشز ہو گئے، اس میں بال جائنٹس ہو گئے، CV بوٹس، ایکسلز، یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں اور SAS کی نسبت کمزور ہوتے ہیں، تو ان میں مینٹیننس اگر آپ کریں گے تو آپ کا تھوڑا کاسٹ زیادہ آ جائے گا، اس میں خرچہ زیادہ آتا ہے اور اکثر بشز جلدی بھی خراب ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں IFS میں ایسا کوئی کیس نہیں ہے، اس میں تو کمانی لگے ہوتے ہیں، آپ 2 سال بعد بھی کمانی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار ٹھنڈ میں کوئی کمانی وغیرہ ٹوٹ بھی جاتی ہے تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا IFS کی نسبت۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینٹیننس کے حساب سے SAS IFS سے بہت اچھا ہے۔ چمٹا سسٹم میں جو چیز مجھے ذاتی طور پر بہت بری لگتی ہے وہ اس کی لمیٹڈ لفٹ کیپیسٹی ہے۔ ٹارشن بار کو کرینک کر کے یعنی گھما کے اس کو تقریباً 1 یا 2 انچ تک لفٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ لفٹ کرو گے تو ایکسلز وغیرہ پہ بوجھ پڑے گا اور وہ جلدی خراب ہو جائیں گے، جبکہ کمانی میں ایسا نہیں ہے۔ کمانی آپ انتہائی سستے میں آسانی کے ساتھ 5-6 انچ تک لفٹ کر سکتے ہیں، اور IFS کو اگر 4 انچ لفٹ کرنا چاہیں تو آپ کو پھر مہنگا لفٹ کٹ خریدنا پڑے گا،
اس کے علاوہ اگر آپ بہت بڑے بڑے ٹائرز لگانا چاہیں تو کمانی سسٹم یعنی SAS اس کو آسانی سے سپورٹ کرے گا، جبکہ چمٹا سسٹم یا SIFS میں بڑے بڑے ٹائرز لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں اور کبھی کبھار چھٹیوں میں آف روڈنگ کے لیے جاتے ہیں یا نارتھن ایریاز میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے IFS بیسٹ ہے، کیونکہ یہ آپ سٹی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہیلی ایریاز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایکسٹریم آف روڈر ہیں یا پھر آپ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ کچے روڈ ہیں، تو پھر اس کے لیے کمانی سسٹم بیسٹ رہے گا۔ ہائلکس میں جو LN65 ہے، LN106 ہے، وہ کمانی سسٹم ہے، فرنٹ پہ بھی اور پیچھے بھی، جبکہ LN109 107 اور LN166 اور جو ٹائیگر وغیرہ ہیں وہ سارے پھر چمٹا سسٹم میں آتے ہیں۔ ابھی آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کے خیال میں کون سا بہتر ہے، کمانی یا پھر چمٹا؟